ضروری نہیں کہ انسان آگ ہی سے جلے، بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو آپ کی ترقی اور کامیابی اور آپ کی باتوں کو دیکھ کر جل بھن جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ تو کتنے میں بکا ہے؟ اب آپ لوگ بتائیے کہ مجھ کو کس نے خریدا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ غالباً یہ ہمارے سنی بھائی ہیں، اور یہ جب ہماری باتیں سنتے ہیں کہ یہ شیعہ کو بھائی مانتا ہے اور ان کی تعریف بھی کرتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تو کتنے میں بکا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں کتنے میں بکا ہوں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بہت سارے اہل سنت کے ایسے امام گزرے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اپنی جان گنوا دیے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں نے ان کی جانیں لے لی ہیں، ان کے پریوار کو بہت ستایا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے وہ امام کیسے بکے تھے؟ آپ کو معلوم ہے؟ تو آپ غور نہیں کرو گے، آپ کو جو آپ کے مولوی بتا دیں گے بس اسی بات پر چڑھ دوڑو گے۔ تو بھائی میرے، یہ بکنے کی بات نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو چاہے اگلے امام ہوں، کئی اماموں نے اپنی جان دے دی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو بھی مومن ہوگا وہ اہل بیت سے دور نہیں ہو پائے گا۔ مطلب آج جو لوگ اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان سے بھی دشمنی نہیں رکھ پائے گا، سیدھی سی بات یہ ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جو کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں الحمدللہ شیعہ ہوں، شیعہ بھائی ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک حق بیان کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ شیعہ کا سپورٹ کیجئے، مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ حق بیان کیجئے، اور جتنے حق بیان کرنے والے ہیں چاہے جس فرقے سے ہوں ان سب کے لیے دعا ہے، اور میں بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ آپ سنی کی بات کر رہے ہو، شیعہ کی بات کر رہے ہو، تو یہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر دی جاتی ہے، لیکن مین مقصد یہی ہے کہ حق بیان کیا جائے۔ جو تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کو دی ہے اس تعلیم کے حساب سے ہم لوگوں کو دعوت دیں، یہ ہے پورا ہے جو کہہ رہی ہیں کہ حضرت آپ حق کی بات کرنا جاری رکھیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں سے کہ اللہ ہم سب کو حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھائی لکھتے ہیں دل میں بغض اہل بیت یا بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون۔ بے شک اہل بیت کی محبت کے بنا کوئی جنت نہیں جائے گا۔ اب یہ بات چاہے آپ کو شیعہ جیسی لگتی ہو، لیکن بھائی یہ بات غلط نہیں ہے۔ اب یہ چاہے شیعہ ہی ہوں، پھر بھی یہ بات ان کی صحیح ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت نہیں جائے گا۔ مطلب اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، مطلب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں، مطلب اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، یہ پورا مطلب ہے۔ تو جو ان موٹی موٹی چیزوں کو نہ سمجھا اور وہ جنت جانے کا جنون رکھتا ہے تو بھائی وہ تو نادانی کر رہا ہے نا۔ آپ اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ایک ہمارے آصف علی بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ سنی سے شیعہ ہو گیا ہوں اور بہت خوش ہوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آپ لوگ غور کیجئے کہ یہ سنی ہیں، مطلب تھے، اب شیعہ ہو گئے ہیں اور خوش ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ اس جیسا کمنٹ ایک اور بھائی کا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اہل بیت کی بات جب گھر میں کرتا ہوں تو ہمارے گھر والے اور کچھ پڑوس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ تو اب بتائیے کہ مطلب مولا علی، حسن اور حسین کی بات کرنا، اگر کوئی کہے گا کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے اور پھر اس سے غصہ ہونا، اس کو چھوٹی موٹی یا بڑی پریشانیاں دینا، تو اب وہ آدمی کیا کرے گا بھائی؟ ہر آدمی زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو فوراً کہتا ہے کہ جاؤ، اگر اہل بیت کی محبت کرنا، شیعہ ہونا ہے تو جاؤ تم لوگ مجھے آج سے شیعہ سمجھو، اور میں شیعہ ہو گیا۔ اس طرح لوگ ہو رہے ہیں۔ آپ اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ یہ ایک ہمارے سنی بھائی ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اہل سنت کے مولانا کبھی ہمیں وہ باتیں نہیں بتائیں گے جو اہم ہیں، مطلب اتہاس کی باتیں، وہ باتیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
किस तरह इस दुनिया से रुखसत किए, अहले बैत के साथ क्या हुआ। कुल मिलाकर कमेंट बहुत सारे आते हैं, कुछ कमेंट अपने शॉर्ट में लगा देता हूँ। अगर कुछ कमेंट ना लगा पाऊँ तो भाई आप लोग मान लिया कीजिए। बात यह है कि कमेंट बहुत सारे होते हैं तो कहीं पर कोई कमेंट ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये हाल है कि सुन्नी भाई कह रहे हैं कि सुन्नी मौलाना वो सच्ची बातें नहीं बताते हैं। अब बताइए कि इनको किसने पढ़ाया है कि आप ऐसी ऐसी बातें कीजिए, बताइए भाई। भाई इन्होंने कुछ महसूस किया है ना, तो भाई को जो लगा वो बात इन्होंने रखी है। और ये सच्चाई है कि अहले बैत के बारे में जिस तरह आलिमों को बात करना चाहिए था उस तरह बात की नहीं है। तो जब उलमा बात नहीं करेंगे, और अब सोशल मीडिया का दौर है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे अगर वो आज मोबाइल चलाते हैं और थोड़ा बहुत गौर करते हैं और अल्लाह की राह में कोशिश करते हैं तो ये लोग भी कोई मामूली लोग नहीं रह जाते हैं, आप मानो या ना मानो।